کس نے کیا ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے خیال آیا بھی پیسہ تو ہے نہیں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کروں، تو چلو اپنی عزت کا صدقہ کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری اس جذبے کو قبول صدقے میں لکھ دیا، قبول صدقے۔ تو جذبہ ایک عمل ہوتا ہے۔ حج میں ایک تو ارکان ہیں جو پورے ہو چکے ہیں، مدینہ کی جو حاضری ہے یہ اضافی ہے، یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روح بھرنا چاہتے ہیں نا، کپڑے اتروا کے، کفن پہنا کے، بیویوں کو خامدوں سے، خوشبو سے، ہر قسم کی زیب و زینت سے، کہ ترجیحات میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے، کہ ساری زندگی میں چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول غالب ہوں، ان کی محبت، ان کا تعلق غالب۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی خاص چیز تیار نہیں کی، غیر انی احب اللہ ورسولہ، بس اتنی بات ہے کہ اللہ اس کا رسول سے مجھے عشق ہے اور میرے پاس۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ ساتوں زمین آسمان کے ملنے سے ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس سے، کیونکہ ہم سب کو اللہ رسول کے سوا کوئی پیارا ہے ہی نہیں۔ تو حج میں یہ روح پیدا کرنے کا سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر عورت، ہر مرد اپنے کاروبار زندگی میں اللہ اس کے رسول کو آگے رکھ دے۔ اسی کے لیے چھری پھروائی، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اسماعیل کے بال پکڑے تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے، ایک جب اللہ کے نبی کو پتھر پڑے طائف میں، اور ایک جب ابراہیم یہ کچھ کر رہے تھے جو میں بتانے جا رہا ہوں، کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو الٹا لٹا کر ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا اوپر اٹھایا تھا کہ نیچے سے چھری گھمائیں۔ تو اس وقت ان کی 92 ایئر عمر تھی، 92 سال ان کی عمر تھی اس وقت۔ تو انہوں نے سے بال پکڑے، چھری ایک ہاتھ میں بچے کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل آ گیا ہے؟ نہیں یا اللہ، میرے دل میں تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ دیکھ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرے نام پہ اس کو قربان کروں، اور چھری چلا دی۔ آگے اللہ کا امر تھا، چھری نے نہیں چلنا تھا، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اولاد ذبح نہیں کروا رہا، بکروں کا ذبح ہونا ایک علامتی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات تبدیل کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی چند نشانیاں جو خود میرے نبی نے بتایا تھا۔ ہمارے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی پینے لگا، کوئی منہ پہ ملنے لگا، کوئی سینے پہ ملنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہے، اللہ اس کے رسول سے کون پیار کرتا ہے، میں اس کی نشانی بتاؤں؟ جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اب اللہ کا نبی اپنے پیار کی نشانی بتا رہا کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کی کیا نشانی، یہ نہیں کہ وہ غاروں میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے اور مصلے سے اٹھتا نہیں ہے، وہ کاروبار زندگی میں کیسے چلتا ہے یہ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ امانت داری سے کام کرتا ہے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جہاں رہتا ہے وہاں اپنے پڑوسیوں سے
حسن سلوک رکھتا ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، یہ اللہ اس کے رسول کے پیار کی نشانیاں۔ ہماری زندگی میں سچ آ جائے تو ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہماری زندگی میں دیانتداری آ جائے تو ہم اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ہماری زندگی میں لوگوں سے حسن سلوک، پڑوسیوں سے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک کہ پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، شراب پیتا تھا اور پھر شور مچاتا تھا، اور یہ شعر پڑھتا تھا: اذاعونی و ای فتن اذاعوا لیوم کریہۃ و سداد فقر، کہ میں بہت بڑا آدمی تھا، لوگوں نے میری قدر نہ کی، یہ اس کا مفہوم بنتا۔ ایک دن رات کو پولیس افسر گزر رہا تھا، اس نے شور سنا تو اس کو خیال ہے اتنے بڑے امام کے پڑوس میں یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی۔ 3-4 دن امام صاحب کو شور نہیں سنائی دیا، تو وہ پوچھنے لگے بھائی وہ ہمارا پڑوسی کہیں چلا گیا؟ تو لوگوں نے بتایا جی وہ گیا نہیں، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، شراب پی کے شور مچا رہا تھا۔ امام صاحب اسی وقت اٹھے اور پولیس کے پاس پہنچ گئے، بھائی میرا پڑوسی چھوڑ دو، بھائی ہم نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، کہا پھر میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو اس کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں اس کو چھڑا کے لائے اور فرمانے لگے تو کہا کرتا تھا نا اذاعونی و ای فتن اذاعوا، لوگوں نے میری قدر نہ کی، میں آدمی بہت بڑا تھا، تو دیکھو میں نے تو تیری قدر کی ہے نا، میں تمہیں چھڑا کے لایا ہوں۔ کہا جی آج کے بعد میری توبہ جو میں کبھی شراب پی جائے۔ تو 3 نشانیاں بتائیں اللہ رسول نے اپنے محبت کی۔ کیا نشانی؟ کہ وہ عورت مصلی سے اٹھتی نہیں ہے، اتنی لمبی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، یا وہ بزرگ سارا سال روزے رکھتے ہیں اور کبھی وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، یہ نہیں 3 باتیں۔ وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہمیشہ امانت سے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ حسن سلوک رکھتے ہیں، اپنے سب کے ساتھ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس دروازے، اسی مدینے کی مسجد، یہ جو آپ باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں نا مسجد کی، اس کے اندر مدینہ تھا، مدینے کی بستی بس اتنی تھی، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ 84 میں پہلی دفعہ آیا تھا تو مدینے کی پرانی بستی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ مسجد نظر ہی نہیں آتی تھی، چھوٹی سی ہوتی تھی، اور وہ کنواں جس کا پانی آپ کو بہت پسند تھا، وہ کنواں بھی میں نے دیکھا یہاں، اور وہ پرانی حضرت عثمان نے خریدا تھا کنواں اور وقف کیا، وہ بھی۔ اب وہ پرانا مدینہ سارا نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کی مسجد بنا دیا ہے تاکہ یہاں کوئی گناہ ہو ہی نہیں، پاک ہی پاک ہے، سجدے ہی ہوں اور کچھ کیسے حفاظت کی اللہ نے۔ اس باؤنڈری کے اندر مدینہ تھا جو پرانا تھا، باقی بات چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، لیکن مدینہ میری آنکھوں سے 84 میں نے دیکھا، بس اتنا ہی تھا اس 4 دیواری کے اندر۔ جنت البقیع اور مدینے کے درمیان ایک سڑک تھی، اس سڑک سے آگے اندر آتے تو اتنی گلیاں جتنا یہ ہے بس، اور ایسے زگ زیگ، اور اس میں سے بھی وہ گلیاں وہ نالیاں گندگی سے بھری ہوئی، پانی بہ رہا ہے، کالے پتھر کے چھوٹے چھوٹے مکان، پرانے مدینے کا نقشہ اللہ نے مجھے دکھایا ہوا ہے۔ تو آپ مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے ایک دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے جوتا ہاتھ میں اور پانی وضو کا داڑھی سے گر رہا۔ اگلے دن گزرا، آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے، سیم وہی آدمی اسی انداز میں، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں، وضو کا پانی۔ تیسرا دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے، وہی آدمی 3 دن ایک ہی آدمی جنت کی بشارت لیتا ہوا انٹر ہوتا ہے، اور جوتا ہاتھ میں ہے، داڑھی میں پانی ہے۔ تو اس محفل میں ایک نوجوان صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے شخص ہیں، ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔
یہ ان کا سکیل تھا. اس جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا 14 صدی میں کہ ساری رات بندگی، سارا دن روزہ اور ایک ختم قرآن 24 گھنٹے. پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے تھے اور خیال اللہ نے ان کے اندر طاقت بھری تھی کہ کوئی نہیں ایسا کر سکا. ان کو خیال آیا مجھے کیوں نہیں جنت کی بشارت ملی، میں تو اتنا کچھ کرتا ہوں، ان کو کیسے مل گئی؟ کیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے؟ اس کے 25 گھنٹے ہیں جو مجھ سے یہ زیادہ عبادت کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے چچا ابا ناراض ہو گئے ہیں، کچھ دن آپ کے پاس گزاروں؟ کہاں بیٹا گزاروں. ایجڈ تھے ذرا وہ. تو عشاء کی نماز کے بعد جب دونوں کمرے میں لیٹے تو جلدی سے چادر اوپر لے کر اور ایسے سوراخ بنا کے نا اور یوں کر کے ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ بابا جی کیا کرتے ہیں. وہ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا اور سونے کی دعا پڑھی اور وہ گئے. وہ ان کو دیکھتے جا رہا ہے کب اٹھیں گے، کیا کریں گے، لمبا رکوع کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے. فجر کی اذان پہ اٹھے. یہ تو حیران ہو گئے، یہ کیوں ساری رات سوتے سوتے جنت کیسے لب گئی؟ سوندیاں جنت لب گئی. کل دیکھوں گا، کل کوئی کرشمہ دکھائے. اگلے دن پھر انہوں نے وہی کام کیا، اللہم بسمک اموت واحیا، اور یہ ساری رات دیکھتے رہے کہ ابھی کچھ کریں گے، ابھی کچھ کریں گے. وہ ساری رات پھر ویسے ہی گزر گئی. تو اور زیادہ پریشان. ان دنوں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر سے. تیسری رات پھر وہی تماشا ہو، اللہم بسمک اموت واحیا، وہ ساری رات ایسے دیکھتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر نہ وہ پھٹ پڑے، برداشت نہیں ہوا. کہنے لگے چاچا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا باپ سے، 3 دن تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنتا رہا اور میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے. تو ساری رات سوتا رہتا ہے. اب اللہ کا نبی غلط تو کہہ نہیں سکتا، پر میری سمجھ میں نہیں آیا تجھے جنت مل کیسے گئی. تو انہوں نے کہا بھتیجے جو دیکھا ہے نا بس یہی کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. اب وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ نا چلے باہر. بات حق سنی ہے، عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے تو ایک کشمکش کی کیفیت ہے. جب دروازے تک پہنچے ان کا بھتیجے ادھر آؤ، اب تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں. اور ایسے دل پہ ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوتا، مجھے خوشی ہوتی. تو اب ان کا ریاکشن کیا تھا کہ ہاں 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 یہی ہوا. ایسا نہیں، ان کا ہاذا ہوا، ایسے انہوں نے اچھل کے کہا ہاذا ہوا، یہی ہے. پر آگے پتہ کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. جو آدمی ساری رات جاگے اور سارا دن روزہ رکھے اور ایک ختم قرآن کرے، وہ کہہ رہا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اتنا بڑا عمل ہے. تو بھائی بہنوں، ہماری زندگی نا نیگیٹیوٹی سے تباہ ہوئی پڑی. کوئی بڑے غم اور صدموں نے نہیں ہمیں تباہ کیا، نیگیٹیوٹی نے، منفی طرز زندگی نے ہمیں برباد کر دیا. منفی باتیں، منفی دیکھنا، منفی سننا، پھر غلط جذبوں سے دل کو بھر لینا، کسی کی نفرت، کسی سے بغض، کسی پہ غصہ، کسی سے گلہ، کسی سے رنج، پھر کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی شکایت. 4 مرد بیٹھیں، 4 عورتیں بیٹھیں، شاید ہی کوئی پازیٹیو بات چل رہی ہو، کسی 5ویں کو گالیاں نکل رہی ہوں. اس چیز نے ہماری زندگی کو، ہمارا دیکھنا غلط ہو گیا. ہم خوبیوں میں بھی کمی تلاش کرتے رہتے، ہمارا بولنا غلط ہو گیا. ہمارے تو دیکھنا اور بولنا جب غلط ہوتا ہے تو دل اپنے آپ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ پاک جگہ ہے، پاکیزہ جگہ. یہاں میرے نبی جلوہ افروز ہیں، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں یہاں ہمیشہ کے لیے ہیں. بلکہ یہاں کے لیے آپ نے دگنی دعا مانگی. یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی برکت کی دعا کی تھی، میں مدینے کی برکت کی دگنی کرتا ہوں کہ تو یہاں دگنی برکتیں اتار. اور آپ نے فرمایا یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک گھل کے ختم ہو جاتی. اور مدینے والوں سے مراد صرف صحابہ نہیں، جو یہاں رہے گا اور اسی کو اپنا دیس بنا کے رہے گا. اور اس جگہ اگر اس کا مقدر لکھا ہوا ہے، بہت سے لوگ سال ہا سال یہاں رہتے ہیں لیکن مقدر نہیں ہوتا.
اور باہر جا کے مر جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں حج پہ آتے ہیں اور یہاں جگہ بنا کے سعودی پاسپورٹ کے بغیر ہی وہ یہاں کے سعودی ہو کے قبروں میں چلے جاتے ہیں. تو اب یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، لیکن اس چار دیواری میں سونے والوں کے لیے اللہ کے نبی سے سفارشی ہوگی. اور فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے قدموں، بلال کی قبر شام میں ہے لیکن آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے. اور پھر میں جنت البقیع والوں کو اٹھیں گے، پھر میں جنت المالا مکے والے اٹھیں گے، پھر میں ان کا انتظار کروں گا، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر ان کو لے کر پھر میں چلوں گا میدان معشر کی طرف. تو میں براق پہ سوار ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہوگا اور باقی سب لوگ پیدل ہوں گے، میں اور بلال سواری پر ہوں گے. اور جب میدان معشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے اور یہ اذان پھر سورا مجمع سنے گا. جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا معشر کا مجمع کہے گا آپ سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو. اس دن ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہا ہو. اور جب آپ وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا صدقت صدقت، اب سچ کہہ رہے ہو، اب سچ کہہ رہے ہو. تو میرے رب نے اس جگہ کو پسند فرمایا اپنے محبوب کے قیام کے لیے. جب میں نے آپ کو تھوڑا سا ہجرت میں سنایا تھا کہ اللہ کے نبی سے ابو الحسن بن تیہام نے پوچھا جب اللہ آپ کو فتح دے دے گا پھر آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے. اور انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اس لیے تو ہم جا کے سلام پڑھتے ہیں. اگر وہ موت تو ہے، موت کے بعد اللہ نے زندگی دے دی. برزخی زندگی تو ہر آدمی کو حاصل ہے، کافر کو بھی مسلمان کو بھی، لیکن انبیاء کو اسپیشل اللہ تعالیٰ دنیا جیسی زندگی عطا فرماتا ہے، اس لیے وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، آنے والوں کو محسوس فرماتے ہیں. تو آپ یہاں انٹر ہوئے 22 ربیع الاول کو آپ انٹر ہوئے، 11 ہجری یعنی 11 ہجری شروع ہو چکی تھی اور یعنی 1 ہجری شروع ہو، نبوت کا 14واں سال شروع ہو چکا تھا. اور 11 ہجری 29 صفر پیر کے دن حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی. آپ نے عصر کے بعد ایک جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے. وہاں آپ کو سر درد ایک دم محسوس ہوا. جب آپ وہاں سے واپس چلے تو وہ درد بڑھتا گیا. جب آپ گھر تک پہنچے تو وہ درد کے ساتھ بخار شروع ہو گیا. تو 29 کی شام کو آپ کو مرض الموت شروع ہوا اور شدید سر درد اور بخار، اور آپ پٹی بندھواتے زور سے کہ کوئی درد میں کمی آئے اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے منہ پہ ملتے کہ کچھ بخار میں کمی آئے. اگلے دن آپ دوسری بیگم کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو آپ کو سب کو پتا تھا اللہ کے نبی کو نے تقسیم کیا ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کل کس کی باری، لیکن اگنور کر دیا. چلتے 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 7ویں گھر پہنچے، حضرت میمونہ کا گھر تھا وہ. تو وہاں پھر آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو پھر بیگمات نے ریئلائز کیا لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اور خود کہہ نہیں پا رہے کہ بھئی مجھے اجازت دے دو. انصاف کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے خود فرما نہیں رہے تو ایک اشارہ فرما رہے ہیں کل کس کی باری ہے. تو یہ ازواج مطہرات نے یہ بات سمجھ لی تو سب کٹھی ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہیں آپ عائشہ کے گھر بیماری کے دن گزاریں، جب اللہ آپ کو صحت دے دے پھر آپ دوبارہ ہماری ترتیب شروع فرما دے. تو آپ نے سب کا بہت شکریہ ادا کیا اور حضرت علی اور حضرت عباس کے آسرا لے کر، اس قدر بخار کی شدت تھی کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، ایسے پاؤں یوں یوں اس طرح کر کے لگ رہے تھے. اور آپ پیر کے دن حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو جنت میں داخل ہوئے.
آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان فوت ہوئے. مات فی نحری و صدری، میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان. واحد نبی جو بیگم کے سینے پر سر رکھ کے فوت ہوئے، اور واحد بیگم جس کا کمرہ کسی نبی کے لیے آخری آرام گاہ بنا، یہ حضرت عائشہ ہے. اور آپ نے فرمایا آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب تھا کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے، پیر کے دن، اگلا پیر عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ کی نظر ایسے مسواک پہ گڑ گئی اس طرح. تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا آپ کی نظر مسواک پر ہے تو آپ کو بولنے میں دقت تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ایسے سر ہلایا. میرے نبی جب گھر آتے تھے مسواک کرتے تھے، جب 10 دفعہ بھی گھر میں آتے تھے مسواک کرتے تھے. یہ چہرے کو صاف رکھنا، منہ کو صاف رکھنا اتنا ضروری ہے، اور اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. مردوں سے کہا، اور عورتوں کو اشارہ کیا کما تتزین ام سلمۃ رسول اللہ، کہ جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی. تو دونوں کو اشارہ کیا. ہم صرف شادیوں پہ تیار ہوتے ہیں، باقی سب برا حال تے بانکے دیاڑے. حالانکہ یہ روز کا کام ہے کہ ہر عورت اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت ہے، ہر مرد اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. مسواک اس کا حصہ ہے. تو اما عائشہ نے مسواک لیا، منہ سے چبایا تو لعاب لگا، پھر آپ کو دیا تو آپ نے ایسے ایسے ایسے، بس یہ آخری چیز تھی جو آپ کے منہ میں گئی. تو آپ تشریف لے جاتے، نمازیں خود پڑھاتے. جب آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو حضرت حفصہ کے گھر میں ہی اب تشریف فرما تھے. 2 دن ہو چکے تھے ہوئے، تو بخار تیز ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے نا غسل دیا جائے. تو 7 کنوؤں کا پانی منگوایا گیا مشکیزوں میں. تو اندر باہر آپ جا نہیں سکتے تھے، اور حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی بڑا برتن تھا نہیں، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ایک ٹب منگوایا گیا. وہ اس میں آپ بیٹھے تہمد باندھ کے اپنے کرتا اتار دیا، تو ایک ایک مشک آپ کے اوپر ڈالی گئی، 1 2 3 4 5 6 7. تو اس سے آپ کا بخار ایک دم نیچے ہوا، کچھ آپ کا سر درد ہلکا ہوا. پھر بھی آپ نے پٹی باندھی اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی کے کندھے پر آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے. اور یا آپ آخری مرتبہ ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ ممبر پہ نہیں بیٹھے، اور جو آپ نے بات کی وہ آپ سب کو سنانا چاہتے. فرمایا لوگوں، میں ایک زمانہ تمہارے درمیان گزار کے جا رہا. میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، یہاں بدلہ لے لو. آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر. میں اس دعوے کا جواب نہیں دے سکتا. جس کی طفیل کتنے ظالم بخشے جائیں گے، کتنے فاسق بخشے جائیں گے. حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے کہ نبی جیسی پاک ہستی جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی، آپ نے کہا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ اتنا ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لے، مجھ سے بدلہ لے لو. ایک واقعہ آپ کو عجب سنا تھا. خندق کی لڑائی میں شکست ہو گئی، خندق کہتا ہوں اس کی حنین کی لڑائی میں شکست ہو گئی شروع میں. تو صحابہ دوڑے، تو ایک صحابی بھاگ رہے تھے، جنگی جوتا، ہیوی ویٹ اور لوہے کا لباس. دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاؤں پہ ان کا پاؤں آ گیا. تو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اسے یوں مارا. اوجعتا نہیں، دیکھتا نہیں ہے، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. اتنی سی چھڑی، اور لوہے کی زرہ پہ تو تلوار اثر نہیں کرتی، چھڑی نے کیا اثر کیا ہوگا؟ وہ خالی ٹن کر دیا ہوگا اس نے.
اور وہ بھاگتے بھاگتے کہنے لگے کہ میرے جی میں آیا کہ تو برباد ہو، اللہ کے نبی تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اب جبریل آئیں گے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر تیری ہلاکت کا، تیری دوزخ کا، تیری تباہی کا۔ کہنے کہ میں ساری رات نہیں سویا اسی فکر میں۔ صبح نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ پڑا تھا وہ آ جائے۔ تو میں نے کہا بس وہی بات ہوگی، اب جبریل آیا ہوگا اور میرے لیے کوئی عذاب سنا کے بیٹھا ہوگا تو میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار کا۔ میری جان نکل رہی تھی، میرا سانس اٹک رہا تھا، میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں جب پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے، کہنے کہ میری جان میں جان آئی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی تو اس کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے معافی مانگنے کے لیے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ تلوار بھی اثر نہیں کرتی لوہے کے لباس پر، اور ایک سوٹی کیا اثر کرے؟ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ کل میں آپ کو چھڑی مار بیٹھا تھا، ایک تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں اور اگلی سنے منہ کھلے گا، اور میں نے سوچا کہ اب اس کا میں کیا آپ کا اس کی کمپنسیشن کیسے کروں، تو یہ 60 اونٹنیاں کھڑی ہیں، یہ آپ کو گفٹ کرتا ہوں، یہ آپ لے جائیں۔ اونٹ سے زیادہ پسندیدہ اونٹنی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتی ہے۔ جانوروں میں مادہ پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں اور انسانوں میں نر پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ تو 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں جو میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی۔ یہ ہے میرے نبی کے عالی اخلاق اور میرے نبی کا جھک کے معافی مانگنا اور لوگوں کو دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ بدر کی لڑائی میں نا آپ نے کہا صفحے سیدھی کرو، تو وہ ایک صحابی ذرا موٹے تھے تو تھوڑا آگے نکلے نظر آ رہے تھے، تو آپ نے اس کی یوں وہ تیر جو تھا نا ایسے مارا، یعنی چپ ہویا کہ پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ نے کہا لے لو بدلہ۔ سارے صحابہ بھی حیران ہو گئے بھئی یہ کیا کر رہا، کہ مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ نے کہا لے لو۔ کہا نہیں میرا پیٹ ننگا ہے، آپ کے اوپر کرتا ہے، کرتا ہٹائیں، میں وہیں تیر ماروں گا جہاں آپ نے مجھے تیر مارا۔ تو آپ نے کرتا اٹھایا، انہوں نے لپٹ کے چومنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں آج شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں آپ کا بوسہ لے کے دنیا سے جاؤں۔ اور واقعی شہید ہو گئے۔ غزیہ بدر کے شہداء میں 14 آدمی شہید ہوئے، ان میں حضرت غزیہ بھی۔ تو آپ نے اعلان کیا بھائی کسی کو بے عزت کیا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کا پر زیادتی کی ہو، میں اس سے بدلہ لے لوں۔ سورے صحابہ رونے لگے اور آپ اپنی بات دہراتے رہے اور کوئی نہیں اٹھا۔ پھر آپ نیچے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ ممبر پر آئے، پھر آپ نے اپنی بات کو دہرایا۔ تو اس پر ایک صحابی کھڑے ہوئے دیہاتی، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے کہا مجھے یاد نہیں، یاد دلا دو۔ کہا آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا اور آپ سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، تو اس نے کہا اگر آپ کے پاس نہیں تو کسی سے لے کر دے دیں، پھر بعد میں آپ دے دیجیے گا۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تیرے پاس کچھ ہیں، تو میرے پاس تھے، تو آپ نے کہا تھا دے دو میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ تو آپ نے اس سائل کو دیے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ میرے نبی کے گھر میں تو ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا جلانے کے لیے، پیسے کہاں سے ہوتے؟ تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے کہا، میرے بھائی چچا کے بیٹے تھے، میرا یہ قرضہ تو اٹھاتا ہے؟ کہا جی میں اٹھاتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ سکون سے ممبر سے اترے، گھر تشریف لے گئے۔ جمعرات کا دن آیا تو آپ عشاء کے لیے اٹھے نماز پڑھانے کے لیے، تو پھر دوبارہ ایسے گر گئے، اٹھ نہیں سکتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اور یہاں تک آئے اور پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ یوں اٹھنے لگے تو پھر ایسے گر گئے، پھر اٹھے اور یہاں تک آئے اور پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ یوں کرنے لگے تو ادھر چلے گئے، پھر ایسے گر گئے، پھر یوں اٹھے تو پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، کوئی پڑھا دے، چونکہ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں کھڑے تھے، تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ میرے اللہ نے کہا ہے کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو نماز توڑوائی گئی، عمر کو پیچھے کیا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو جمعرات کی عشاء اور آگے 3 دن، جمعہ ہفتہ اتوار 15 نمازیں، جمعرات کی 16 اور پیر کی فجر 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے روز آپ ظہر یا عصر میں تشریف لائے، حضرت علی اور فضل بن عباس کے سہارے، تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو اس طرف سے آپ کا حجرہ مبارک تھا۔ تو ابو بکر نے محسوس کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ اللہ کے نبی مصلی پر آ جائیں۔ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا کہ کھڑے رہو، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو میرے نبی آئے ادھر لیفٹ الٹے ہاتھ پر، کھڑے نہیں ہو سکے، بیٹھ کے 4 رکعات ابو بکر کے ساتھ پوری فرمائی۔ یہ آپ کی آخری انٹری تھی، آخری نماز تھی جو آپ نے امت کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر اب اللہ سے جا ملے، امت کی طرف دوبارہ آنا نہیں ہوا۔ اور پیر کی صبح کی نماز کے لیے آپ نے دروازہ کھولا اور اب نماز پڑھتے دیکھا اپنے صحابہ کو۔ تو جب وہ دروازہ کھولا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بے خود ہوئے کہ ہمیں یاد ہی نہ رہا ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے نماز کے اندر آپ کو یوں دیکھنا شروع کر، سب آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرح۔ تو آپ نے پھر ایک دم دروازہ بند کیا، تو پھر ہمیں یاد آیا کہ ہم لوگ نماز میں کھڑے، اس قدر والہانہ عشق تھا۔ تو جب اشراق ہوئے تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان کو مل کر بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں، رخصت ہو۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ اس جیسے میں بیٹھا ہوں نا ایسے بیٹھی تھی، اور آپ یوں نیم دراز تھے، یہ آپ کی کیفیت تھی، اس طرح ان کے سینے پر اس طرح لیٹے ہوئے تھے، یہ اس کیفیت کے ساتھ۔ تو آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا اور ان کو مل کر رخصت کیا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور ان کو کہا کہ فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ رونے لگی، تو آپ نے فرمایا رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ تو 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے دعا دیتے رہے۔ پھر آخر میں آپ نے اپنے بچے بلائے حسن اور حسین، ان کو جو ہی ایسے لیا نہ ساتھ ہی بس ٹپ 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 ٹپ، کسی پر نہیں روئے، نہ بیویوں کو الوداع کہنے پر، نہ فاطمہ کو، نہ علی کو۔ جب بچوں کو سینے سے لگایا تو مجھے لگتا ہے کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کٹ کے نیزے پہ جا رہا ہے، اور پھول جیسے بچے آپ فرمایا کرتے تھے، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوتا تھا، ان کو جھولا دے رہے ہوتے تھے ایسے، پھر ان کو کہتے اوپر آؤ، وہ معصوم بچے ایسے 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 یہاں چڑھتے، یہاں تک آ جاتے تو اب یوں ہو جاتے، اور اور اوپر ان کو یہاں لے آتے، پھر ان کے ہاتھ فکس کر کے ان کا بوسہ لیتے اور کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ عجب اہل بیت کا، امت نے نبی کی اولاد ہی ذبح کر دی۔ اس لیے آپ آنسوؤں سے روئے ان کو جدا کر کے۔ جب وہ دونوں بچے چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد پیر تھا نا، تو ہفتے کے دن اللہ قربان جو ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو ہفتے کے روز جبریل بیمار پرسی کے لیے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کا حال پوچھ کے آؤں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا میں تکلیف میں ہوں۔ پھر اتوار کو بھیجا تو یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں تکلیف میں ہوں۔
پھر پیر کو بھیجا بلانے کے، تو آ کے نا وہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے باہر موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہ رہا. اس نے بادشاہوں کو اٹھا کے پٹخ دیا، وہ دربار رسالت پہ کھڑا ہوا اجازت مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا آ جائے. تو ایک تیسرا فرشتہ بھی ساتھ تھا جو پروٹوکول کے لیے، پروٹوکول آفیسر، وہ دوبارہ کبھی نہیں زمین پہ اترا. تو جبریل نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا ہے، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا. اور آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. عش معاشیت، جتنا آپ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں. باقی تھا ٹک کے ساتھ وہ گئے، لیکن آپ کے لیے یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں اجازت دے دوں میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا یوں کر کے، جیسے آنکھوں سے نہیں سوال ہوتا میں کہ، تو آپ نے جبریل کو ایسے آنکھوں سے یوں سوال کیا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا ٹھہر جاؤں؟ سبحان اللہ. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تو آپ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ تو آپ کی ملاقات کے شوق. یہاں میرے نبی نے ایک بات فرمائی، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم سارے کتے بلے بنے پڑے ہوتے. میرے نبی نے اپنی اولاد کو تقدیر کے حوالے کیا، ان کے کٹتے سر دیکھ کر بھی. لیکن جب ہمارا نمبر آیا تو جبریل سے کہا پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. ہمیں نہیں بلایا، جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں گا مجھے جانا ہے یا رہنا ہے. یہ میں کہتا ہوں اگر یہاں میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ پتھر برسے، پانی نے بہا دیا، آگ نے جلا دیا، کھڑوں کھڑوں کو بندر بنا دیا، کھڑوں کھڑوں کو خنزیر بنا دیا، انسان سے خنزیر بنا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر. ایک سیکنڈ پہلے وہ عورت تھی اور ایک سیکنڈ بعد وہ خنزیر ہے، ایک سیکنڈ پہلے وہ سردار تھا اور ایک سیکنڈ بعد وہ خنزیر ہے. یوں اللہ نے کیا، پورے علاقے کو بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین. تو کوئی ہماری اللہ سے خاص رشتہ داری تو کوئی نہیں. اس گنبد والے پہ درود پڑھو، اس نے اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، تمہارے لیے مانگا. تو جبریل واپس گئے، پھر پیغام لے کر آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہاں آ کے کام بنا، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں. یعنی وہ نہیں کریں گے جو پہلوں کے ساتھ ہو، ورنہ کرنے میں جو گناہ ہو رہے ہیں وہ پہلی امتوں سے زیادہ ہو رہے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ. کہا کوئی نشانی بتا دیں. کہ جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں گی قیامت آ جائے. تو کس قدر اولاد کے ہاتھوں ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں. اوپر والے کو میرے نبی کی فریاد پہنچی ہوئی ہے، اللہ نے شکلیں مسخ کر دیں اس سے پہلے. پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دی کہ اللہ کی تقدیر کو پورا کر. تو اس پر جبریل آپ دیدہ ہو گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن، دی اینڈ، آج کے بعد وہی ختم.
تو پھر جو چند لمحات تھے وہ بھی آپ نے اپنی امت کو دے دیے اور کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت جاتے جاتے دو باتیں میری پلے باندھ لو، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں کو دکھ نہ پہنچانا۔ ایک میری امت کے غریبوں پر، ملازم، نوکر، نوکرانیاں، غریب، کمزور، غلام، ان پہ رحم کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا یعنی حقوق اللہ، غریبوں پہ رحم کرنا حقوق العباد، سارا دین دو لفظوں میں حقوق اللہ حقوق العباد، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریب لوگوں پر زیادتی نہ کرنا، اس کو اب دوہرا رہے۔ پھر جب آواز کمزور ہوگی تو پھر اللہ کا حق لے لیا، الصلاۃ 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 یہ کہہ رہے تھے، اور پھر آخری جملہ بولا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اب اپنے پاس ہی بلا لے۔ اور ملک الموت نے آپ کی رخ کو قبض کی اور آپ کی آنکھیں ایسے پھر گئیں اور گردن ڈھلک گئی، تو تاشا نے چیخ ماری، چیخ کی آواز سن کر ازواج مطہرات بھاگتی ہوئی آئیں، دیکھا تو کہانی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیا، گھر میں کوہرام مچا تو چاروں طرف پھر رونا دھونا شروع ہو گیا، صحابہ مسجد میں اکٹھے ہوئے، حضرت عمر بے خود ہو گیا، تلوار نکال، جو کہے گا میرے نبی فوت ہوگا میں اسے قتل کر دوں، وہ نہیں فوت ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور گئے تھے اللہ کے پاس، میرے نبی بھی اللہ کے پاس گئے، ابھی وہ واپس آئیں گے، کوئی نہ کہے فوت ہوئے ورنہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیگم رہتی تھی اس کے اپوزٹ، اس کو عوالی کہتے ہیں، آج بھی وہ اللہ کا عوالی کہلاتا ہے، ان کو وہاں خبر ملی تو وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، اور جب پہنچے بیٹی کے گھر تو آپ کے سر چہرے کو ڈھانپ دیا تھا، تو آپ نے چادر ہٹائی اور ماتھے پہ بوسہ دیا، تو ساتھ ہی آنسو نکلے ان کے ماتھے پر گرے، اور کہا واہ حبیبہ واہ صفیہ واہ خلیلہ واہ نبیہ، آئے میرے نبی، آئے میرے خلیل، آئے میرے حبیب، آج ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، یا رسول اللہ اب آپ کی راحتوں کا زمانہ شروع ہو، آپ نے بہت دکھ دیکھے، آج کے بعد آپ کے بعد آپ پر کوئی دکھ نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اٹھائے ہیں میرے نبی، سب سے زیادہ۔ پھر مسجد تشریف لے گئے تو رونے دھونے کی فضا تھی، وہ ممبر پر آئے تو عمر نعرے لگا رہے تھے، خبردار اگر کسی نے کہا نبی فوت، تو حضرت بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا، تو پھر ان کو اگنور کر کے حضرت بکر صدیق نے خطبہ پڑھا، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو موت دے دی، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرتے ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ اور یہ آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، میرے حبیب آپ نے بھی موت کا پیالہ پینا ہے اور سب نے پینا۔ حضور فرماتے میں کھڑے کھڑے یوں گرا، میرے پاؤں سے جان نکل گئی، میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی، اور میں یوں اسٹریٹ گرا کہ مجھے یوں لگا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کو سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ پیر کے روز انتقال فرمایا، پیر کا سارا دن، منگل کا سارا دن، تو بدھ کی رات آپ کی تدفین ہوئی۔ چونکہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت۔ پوچھا آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے، اور آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو باہر نکل جانا، سب مجھے اکیلا چھوڑ دینا، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، پھر
جبریل و میکائیل آ کر میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آسمانوں کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود، آپ کے لیے جنازہ نہیں پڑھا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، چارپائی تھی نا، تو اس کے جتنے لوگ کھڑے ہو سکتے تھے یوں وہ آ کے کھڑے ہو جاتے، ہر آدمی انڈیویجولی آپ پہ درود و سلام پڑھ کے باہر چلا جاتا، پھر فرمایا میرے اہل بیت کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے، پھر ان کے نوکر، پھر ان کی نوکرانیاں، اس کے بعد مہاجرین کے مرد آئیں گے، پھر ان کی عورتیں، ان کے بچے، پھر ان کے غلام، ان کی نوکرانیاں، پھر اس کے بعد مدینے والے آئیں گے، ان کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے غلام۔ تو یہ سلسلہ اتنا لمبا چلا کہ پیر کا دن گزرا، منگل کا دن گزرا، عشاء کی نماز کے بعد جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور پھر آپ کو اب مسئلہ یہ ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے اور غسل دیتے ہوئے کپڑے اتارے جائیں کہ نہ اتارے جائیں، تو ایک دم سب پہ نیند آ گئی، ایک آواز آئی میرے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے، کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ پھر دفن کہاں کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ نبی جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں ان کی خبر ہوتی ہے، تو اس طرح حضرت عائشہ کا کمرہ وہ اس کے بھاگ جاگے جہاں آج بھی درود و سلام چل رہا ہے، کیا خاتون ہیں ام عائشہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہیں اب دو طرح کی قبر کھودی جاتی تھی، ایک سٹریٹ اور ایک لحد، کھڈے کے اندر کھڈا، تو ابو طلحہ جو تھے وہ کھڈے میں کھڈا ڈالنے والی قبر کے ماہر تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ سٹریٹ قبر کے ماہر تھے، تو یہ طے ہوا جو پہلے آ جائے گا وہی قبر بنا لے گا، تو ابو طلحہ پہلے آ گئے، پھر آپ کی قبر مبارک یوں پلس یوں بنائی گئی، اور اس میں جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے ہوئے فرما رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ نے نہ کہا ہوتا تو آج ہم رو کے دکھاتے دنیا کو کہ نوحہ کسے کہتے ہیں، آپ نے وہ غم دیا ہے جو کسی نبی نے نہیں دیا، کہ ہر نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا، اب آپ کے بعد تو کوئی آنے والا نہیں ہے، تو آخری وقت میں جب آپ کو نیچے اتارا حضرت علی نے، حضرت عباس، فضل بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، آپ کے غلام مولا شقران نے، جب یہ حضرات باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی انگوٹھی نکال کے نا اندر پھینک، تو جب یہ حضرات باہر نکلے قبر بند کرنے کے لیے تو کہنے لگے علی میری انگوٹھی نیچے گر گئی اٹھا لوں، وہ تو ایک بہانہ تھا، میری انگوٹھی نیچے گر گئی میں اٹھا لوں، حضرت علی نے دیکھا تو انگوٹھی پڑی تھی، آپ نے فرمایا اٹھا لو، تو نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی سے لپٹ گئے اور آپ کو چومنا شروع کیا، آخری شخص جس کا بدن نبی کے بدن سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ، انگوٹھی تو بہانہ تھا اندر ڈالنے، کرنا یہ چاہتے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، جا کے ایسے لپٹا کھینچ کے باہر نکالا، پھر آپ کو تو بدھ کی رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی، تو جب مٹی ڈال کے واپس آ رہے تھے تو حضرت انس فرماتے ہیں حضرت فاطمہ راستے میں کھڑی تھی، مجھے کہنے لگی کس جگر کے ساتھ تو نے نبی کو مٹی میں چھپایا، اطابت نفوسکم ان حفیتم علی رسول اللہ التراب، تم نے کس جگر کے ساتھ نبی کو مٹی میں چھپایا، وہ مٹی تو ہمیں نظر آتی ہے ورنہ میرے نبی کی بادشاہی ہے، فطاب من طیبہن القاع والاکم، میں نے آپ کو وہاں مکہ میں واقعہ سنایا تھا کہ ایک بدو آیا، آپ لوگ جب سلام پڑھنے جاتے ہیں تو اب تو تھوڑا رش ہو گیا کھڑا نہیں ہونے دیتے، وہ دو پلر ہیں ایسے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، یہ ایک بدو تھا دیہاتی، وہ آیا اس وقت قبر کھلی ہوتی تھی، تو نور الدین زنگی کے دور میں اس کو چاروں طرف سے بند کیا گیا، اس نے آ کے آپ کو سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر یہ اپنے
گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور آپ سفارش کریں اور یہ توبہ کریں تو آپ کا اللہ معاف کرے گا. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اور آپ کو سفارشی بنا کر کہ آپ کا رب میری بخشش کر دیں. اور یہ کہہ کر اس نے 4 شعر پڑھے جو 2 روضہ پر لکھے ہوئے ہیں. ادھر یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القع والاکم. اے وہ پاک ذات جو اس قبر میں گئے تو زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا باہر بھی خوشبودار. اور ادھر لکھا ہوا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے, آپ کا فضل و جود بھی ہے. 2 شعر تفسیر میں لکھے ہوئے جو وہاں نہیں لکھے ہوئے. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم. آپ کے تو فعلی پل پار ہوگا, باقی عبادتیں ہماری کسی کام کی نہیں ہیں. آپ سفارش کریں گے تو پل صراط پار ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. اور میں آپ کے ساتھی ابوبکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا. میرا آپ پر, آپ کے ساتھیوں پر اس وقت تک درود و سلام پہنچتا رہے جب تک قلم والے کا قلم چلتا رہے. کیا بات کر گیا, قلم تو کبھی رکتا ہی نہیں. تو جتنے قلم چل رہے ہیں درود و سلام اس بدو کا جا رہا ہے. اور پھر وہ اسی روتے ہوئے ہچکیوں میں باہر نکلا. تو علامہ عتبی جو اس سے پہلے بیٹھے تھے قبر پر کچھ پڑھ رہے تھے, ان کو ایک دم نیند آ گئی. تو نیند میں اللہ کے نبی تشریف لائے کہ عتبی جاؤ میرے بدو کو کہہ دو کہ تیری فریادیں پہنچ گئیں اور تیری بخشش کا فیصلہ اللہ نے کر. تو یہ مدینے کی تھوڑی سی تاریخ باقی رہ گئی تھی جو میں نے وہاں نہیں سنائی تھی. تو میرے جی میں تھا کہ انشاءاللہ جو قافلہ آ جائے گا ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو میں مکمل کروں گا, تاکہ ہمیں اس جگہ کا, اس کی عظمت کا احساس ہو, بار بار آنے کا شوق ہو, بار بار آنے کا شوق ہو. کئیوں کو نکال دیا جاتا ہے, کئیوں کو بلایا جاتا ہے, یہ اس مالک کا کرم ہے. جب حضرت بلال ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے نا, اور آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی وفات ہوئی تھی, جب انہوں نے اشہد ان محمد کہا تو رونے لگے, اذان میں ہی رونے لگے. تو اذان پوری نہیں کر سکے, پھر جلدی جلدی پوری کر کے نیچے اتر کر قسم اٹھائی آج کے بعد اذان نہیں دوں گا. اور ابو بکر جب خلیفہ بنے تو ان سے اجازت لے کر جہاد میں چلے گئے. 6 مہینے واپس نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی خواب میں ملے. بلال یہ کیا بے وفائی, ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. حضرت بلال کی آنکھ کھلی, وہ اتنا محو ہوئے, انہوں نے سمجھا اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے خواب میں ہے اور مجھے بلا رہے ہیں. ایسی کیفیت آ رہی ہوگی. تو صبح کا انتظار نہیں کیا, اسی وقت اپنی اونٹنی کو اٹھایا, تیار کیا اور 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا. 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے, نہ کہیں اترے نہ سوئے سوائے پیشاب اور نماز کی. اور جب مدینے میں انٹر ہوئے تو نعرے لگا یا رسول اللہ میں آ گیا, یا رسول اللہ میں آ گیا. مسجد کے قریب پہنچے, پھر یاد آیا آپ تو فوت ہو چکے تھے. پھر جا کے قبر کو لپٹ گئے, میں تو آیا ہوں, آپ کہاں چلے گئے, مجھے بلا کے آپ خود کہاں چلے گئے. اور اتنا روئے, قبر کی مٹی تر ہو گئی. اتنے میں نماز کا وقت داخل ہو گیا. تو سارے مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے, لیکن سب کو پتہ تھا قسم اٹھائی ہوئی ہے اور قسم توڑنا وہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. تو ان کو ایک ترکیب سوچی. انہوں نے حضرت حسن حسین کو آگے کر دی کہ آپ اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں, آپ ان سے بات کریں تو یہ رد نہیں کریں گے. تو یہ دونوں بھائی آئے, ایک 7.5 سال کے ہو چکے تھے, ایک 6.5 سال کے ہو چکے تھے. کہنے لگے چچا ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے. تو انہوں نے فرمایا تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, میرے دل کے قرار ہو, کیا کہتے ہو؟
درخواست نہ کہو، حکم کہو. کہنے کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہماری وجہ سے اذان دیتے. تو وہ رونے لگے. کہنے کہ میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی پر تمہاری خاطر ہزاروں قسمیں توڑ سکتا ہوں، تو میں آج اذان دوں گا. وہ کیا منظر تھا جب آپ چڑھ رہے تھے اور صحابہ تک رہے تھے، سب کی ٹکٹکی لگی ہوئی تھی. جنہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، چیخیں مارتی. تو یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور ان کے کہنے پر اذان دی جا رہی. تو کیفیت ایسی بن گئی. تو عورتیں بھی، کسی کو پردے کا ہوش ہی نہ رہا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئیں، اور پورے مدینے کی گلیوں میں ایک ماتم کی کیفیت بن گئی. جب تک بلال کی اذان گونج رہی تھی، نیچے چیخ و پکار گونج رہی تھی. بس یہ آخری اذان دی، پھر اس کے بعد اذان نہیں. یا پھر جب بیت المقدس فتح ہوا تو جمعے کا دن تھا جب صحابہ انٹر ہوئے. تو جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو سب کے جی میں آئے. بلال اس لشکر میں شریک تھے کہ کبھی آج بلال اذان دے دیں. تو انہوں نے حضرت عمر تشریف لے گئے تھے اس کی فتح کے لیے. تو صحابہ نے حضرت عمر سے حضرت عمر نے فرمایا میرے جی میں بھی یہی آ رہا تھا. تو پھر بلال کو بلا کر منت کی، آج آپ ہماری منت مان لیں. سبحان اللہ. غلامی مصطفیٰ میں کیا عزتیں چھپی ہوئی ہیں کہ امیر المومنین منت کر رہا، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، آج آپ ہماری ایک درخواست تو مان لیں. آج اذان دے دی، آج بیت المقدس کی پہلی اذان. پھر بلال کی روتے روتے داڑھی تر ہو گئی. کہا اچھا آج تیری خاطر بھی قسم توڑتا ہوں. پھر دوسری اذان بیت المقدس میں دی اور پہلا جمعہ وہاں پڑھایا گیا. اس کے بعد اذان نہیں دی بلال. وہیں شام میں ہی ان کا انتقال ہوا. لیکن حشر کہاں سے ہوگا؟ فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے، میرے نبی کے قدموں سے اٹھیں گے. میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے قدموں سے بلال اٹھے گا. تو بھائی بہنوں، ابھی آپ جس فضا میں بیٹھی ہیں، آپ کے جذبات اور ہیں، احساس اور ہیں، خیال اور. جو ہی آپ کو کراچی کی ہوا ٹچ کرے گی، لاہور کی، دبئی کی ہوا ٹچ کرے گی، یہ شمع بجھتی چلی جائیں گی اور پھر وہی کانٹے سر نکال لیں گے. اپنے ان جذبات کو باقی رکھنے کے لیے ایک اللہ سے دعائیں مانگنا، ایک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توفیق مانگنا، تائید مانگنا، اور اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے دل کی حفاظت. اس زبان کو آپ محفوظ رکھیں کہ کسی کی غیبت، برائی نہ ہو، کسی پر طنز تنقید نہ ہو. اور اس دل کو محفوظ رکھیں کسی کی نفرت نہ ہو. اور رزق حلال کمائیں، سچ بولیں، دھیان کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی نفرت کو دل میں جگہ نہ دیں. اور جب کبھی خطا ہو فوراً اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ زندگی صراط مستقیم پر رہے گی. قرآن کو ضرور پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. اور آپ سب مردوں سے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا وقت تبلیغ میں لگائیں. تبلیغ میں جانے سے جذبات ابھرتے رہتے ہیں، اور یہ جو یہاں کا یہ جذبہ ماحول ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا. تو باقی میری طرف سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے معاف فرما دیں. اللہ ہمارے آپ کے سفر کو قبول فرمائے، واپسی کو قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مالک تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں. تیرے محبوب سے بڑا سخی کوئی نہیں اور ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں. تیرے دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی محتاج نہیں ہے. تیرے محبوب کے دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی بھکاری نہیں ہے. ہم سب مرد عورت تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے وسیلے سے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں.
ہم پر اپنی نظر رحمت کو متوجہ فرما دے، دنیا کی اندھیروں سے بچا، اپنے ظالموں کے ظلم سے بچا، فرعونوں کی فرعونیت سے بچا، جباروں کی جابریت سے بچا، ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لے، جیسے بچے کو ماں اپنی گود میں چھپا لیتی ہے، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا لے، اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے، ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے، ہمیں ایسی موت نہ دے کہ تو ہم پہ ناراض ہو، ایسی زندگی نہ دے کہ تیری نافرمانی کے داغ ہوں۔ یا اللہ ہم بہت شرمندہ، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکا، تو پکارتا رہا ہم نے انسونی کر، تیری مہربانی، تو نے اپنے در بلایا، اپنے حبیب کا در دکھایا، جس رحمت کی تو فیض تو نے ہمیں یہاں تک پہنچائے، اسی رحمت کے صدقے چھوٹے سے قافلے کو قبول فرما، انہیں معاف فرما دے، اور جتنے حجاج کرام کالے گورے مرد عورت عرجم آئے ہیں، غریب امیر، سب کو قبول فرما دے، اپنے حبیب کی امت کے دن پھیر دے، پستے پستے ہم چکی کا آٹا بن گئے میرے مولا، پستے پستے ہم سرمے کی طرف یا اللہ خاک ہو گئے میرے مولا، اور آج کے فرعونوں نے ہمیں تباہ کر، ہمارا ایمان بھی لے گئے، ہماری عزت بھی لے گئے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ تو آجا ہماری مدد کے لیے، آجا تو آجا میرے مولا، ہم تھک گئے ہیں۔ یہ بچہ روتے روتے کہتا ماں جی میں تھک گیا ہوں، رو رو کے، ہم بھی میرے مولا تھک گئے، مہربانی دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بنا دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے دیس کی حفاظت فرما، موجودہ آنے والی حکومت کو قوت عطا فرما، حفاظت فرما، ان سے کوئی خیر کا کام لے لے، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں یار ڈاکوؤں کے حوالے نہ فرما، پوری امت کو نیک لوگوں کے حوالے فرما، جتنے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دل میں جتنی فریادیں تڑپ رہی ہیں اپنے غیب سے پوری فرما، ہماری دنیا بھلی کر دے، ہماری آخرت بھلی کر دے، آخری ایام ہمارے زندگی کے سب سے خوبصورت بنا دے، آخری اعمال ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت بنا دے، تیری ملاقات کا دن سب سے خوبصورت دن بنا دے، تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا، تو ہم سے راضی ہو جا، تجھ سے راضی ہو جا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا، تباہی سے بچا، رک جانے سے بچا، برباد ہونے سے بچا، موذی بیماریوں سے بچا، ہنستے کھیلتے اپنے پاس بلا لے، ہر پل خوبصورت بنا دے، ہر سانس کو خوبصورت بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کے ساتھ ہمیں اپنا عشق دے، اپنے حبیب کا عشق دے، اپنا پیار دے، حبیب کا پیار دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بہا، صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بیماروں کو صحت دے، آپس میں لڑے ہوئے کو صلح کرا دے، جھگڑوں کو مٹا دے یا اللہ، دکھوں کو تنگیوں کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے اس قافلے کو سدا بہار بنا دے، جب تک چلتے رہیں حج اس وقت یہ بھی چلتا رہے، ان سارے بھائی بہنوں نے جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو اپنی محبت دے دے، تعلق دے دے، قرب دے دے، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔